بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو ویورز کو السلام علیکم۔ آج کافی دنوں کے بعد ویڈیو بنانے کا موقع مل رہا ہے، اور جس کی وجہ یہ ہے کہ میں عمرے کے سفر پر تھا اور آپ حضرات کی دعاؤں سے الحمدللہ عمرہ کیا، اور آپ حضرات کو بھی دعاؤں میں یاد رکھا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام ویورز کو، دیکھنے والوں کو عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جو عمرے پہ جانا چاہتے ہیں وہ آمین ضرور لکھیں کمنٹس میں، تو انشاءاللہ قبولیت کا موقع ہے۔ پتہ نہیں کس کی دعا جو ہے قبول ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے عمرے کے اسباب پیدا فرما دے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کس کو اپنے گھر میں بلا لے۔ اور یقین کریں مجھے علم بھی نہیں تھا کہ میں عمرے پہ جاؤں گا، اور ساتھ میں میری اہلیہ بھی تھی، اور میں خود اپنی کوشش کر رہا تھا، لیکن اہلیہ کا تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ عمرے پہ جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا سبب بنایا 17-18 دن 25 دن کے اندر کہ اس میں ہم نے جو اپنے تمام جو ضروری دستاویز، پاسپورٹ، ساری چیزیں بنوائی، اور فٹافٹ سارے کام ہو گئے، اور عمرے کی سعادت کے لیے ہم روانہ ہو گئے۔ تو کبھی ہم سوچتے تھے کہ کبھی ہم بھی حرم جائیں گے، روضہ رسول پر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس تڑپ کو دیکھا اور اسباب بنا دیے، اور الحمدللہ روضہ رسول پر بھی حاضری ہوئی، اور حرم میں بھی، بیت اللہ میں بھی حاضری ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب دوستوں کو بھی لے جائے، اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا، 5 روزے ہمارے وہاں گزرے، اور الحمدللہ بڑا اچھا رہا یہ سفر، اور وہاں کے روزے اور وہاں کی تراویح تو بڑی پر لطف ہوتی تھی، اور مزہ آتا تھا اس میں قرآن پاک سننے کا امام کعبہ کے پیچھے۔ تو الحمدللہ تراویح کی سعادت بھی نصیب ہوئی، ہم تو دیکھتے رہتے تھے ویڈیو میں، اور وہاں کے جو نظارے ہوتے تھے اس سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پہنچا دیا، اور وہاں پر جا کر ہم تراویح میں شامل ہوئے، اور 5 تراویحیں وہاں ملی۔ اس کے بعد ہم پھر واپس آ گئے۔ جب واپسی آئے تو یہاں پر تراویح کا مسئلہ تھا، اور تراویح کوئی پڑھانے کے لیے صحیح انتظام نہیں تھا۔ پھر آتے ہی جو ہے 2-4 دن کے بعد تراویح میں شامل ہو گئے، تراویح پڑھانی تھی، تو اس کی وجہ سے رمضان میں مصروفیت ہو گئی، اور پھر ویڈیو بھی نہیں بنا سکا۔ تو اب پہلی ویڈیو، تیسری ویڈیو بنا رہا ہوں رمضان المبارک کے بعد۔ ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عنوان پر بنائی، پھر بدر کے موضوع پر ایک ویڈیو آپ کے سامنے آ چکی ہے رمضان میں، اب یہ تیسری ویڈیو ہے، اور میں نے سوچا آپ سے گپ شپ بھی ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ رمضان کی جو تاکر آتے ہیں اس کے حوالے سے کچھ اعمال تھے، نوافل کے اعتبار سے میں نے کہا کہ وہ بھی آپ دوستوں سے شیئر کر دوں۔ تو رمضان المبارک کی جو تاکر آتے ہیں اس میں آپ جو ہے عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ لیلۃ القدر پڑھیں، سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سورت کو پڑھیں 7 مرتبہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کو 7 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر مصیبت اور پریشانی سے نجات عطا فرمائیں گے، اور 70,000 فرشتے اس شخص کے لیے جنت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ 2 رکعت نفل ہے، ہر 2 رکعت کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل اللہ احد پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں بھی یہی کرنا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھنا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ مصلی سے اٹھنے نہیں پائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح ایک اور ہے 4 رکعت نفل، اس میں آپ نے ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ تکاثر پڑھنی ہے، اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، 4 رکعتوں میں اسی طرح کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ موت کی سختی سے بھی بچائیں گے، اور انشاءاللہ اس شخص کو عذاب قبر نہیں ہوگا، اس سے عذاب قبر اٹھا لیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے نوافل ہے، وظیفہ ہے، اور اس کے علاوہ جو آخری عشرے کی دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کو جو ہے کثرت سے پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔